مرحبا صد مرحبا بزم اصلاح اللسان، نام تیرا کتنا روشن بزم اصلاح اللسان۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حامل القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات کے اس ادارے میں ہم آئے، دونوں حکم حضرات کی تقریریں اور ان کے فیصلے کو ہم نے سنا۔ الحمدللہ خوش کن اور باعث مسرت اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے اس ادارے کے اندر قرآن مجید بہترین طرز و طریقے اور نہج کے اعتبار سے ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ آج ہماری حاضری اگر نہ ہوتی تو شاید ہمیں اس بات کا احساس ہوتا، چونکہ ایسے اداروں کے اندر کہ جہاں پر واقعتاً قرآن مجید کی تعلیم صحیح طرز پر دی جاتی ہے، وہاں پر جانا ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث خیر اور برکت بھی ہے۔ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ ہم پہنچ پائیں گے، ہم تو 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کے پاس آئے۔ بار بار اصرار کرتے رہے کہ ہمیں چھٹی مل جائے، لیکن جس کا سبق یاد ہوا اس کو چھٹی نہ ملی۔ آپ کے مولانا مفتی اسد صاحب نے دارالافتاء کے اندر مجھ سے کچھ کتابیں پڑھی، میرا اور ان کا تعلق اس چھٹی کے آڑے آ گیا۔ ہم آ گئے، ملاقات ہو گئی آپ حضرات سے، خوشی ہوئی، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی کہ آپ کے جج فیصل حضرات نے جن بچوں کا قرآن مجید پڑھا ان کا تبصرہ اچھا تھا۔ اللہ تعالی مزید ترقی عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے،
بہت دیر نہ کچھ کہتے ہوئے میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے ضروری معلومات رکھوں گا۔ ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مدارس مکاتب اور ان مدارس چلانے والے پڑھنے والے ان مدارس کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو، جب میں نے قرآن مجید کو، شریعت مطہرہ کو اس دنیا کے اندر اتارنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے میں نے اپنے قرآن کو، اپنی اس امانت کو، اپنی شریعت کو، اپنے دین کو آسمانوں پر پیش کیا کہ اے آسمانوں، کیا تم میری اس امانت کو اپنی جھولی میں رکھ سکتے ہو؟ آسمانوں نے انکار کر دیا، اے اللہ، ہم تیری اس امانت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ میں نے اس امانت کو زمینوں پر پیش کیا کہ اے زمینوں، کیا تم میری اس امانت کو اپنی جھولی میں رکھ سکتی ہو؟ زمینوں نے انکار کر دیا، اے اللہ، ہم تیری اس امانت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، میں نے اس امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر کہ اے پہاڑوں، میں نے تمہیں ایک وجود دیا ہے۔ میں نے زمین کو پیدا کیا تھا تو زمین کے اندر حرکت تھی، جنبش تھی، ہل رہی تھی۔ میں نے تمہیں پیدا کر دیا، زمین کا یہ ہلنا بند ہو گیا۔ تمہیں ایک بڑا جسم اور جثہ اور طاقت سے نوازا گیا ہے تم کو۔ کیا تم میری اس امانت کو اپنی جھولی میں رکھنے کے حامل ہو؟ پہاڑوں نے انکار کر دیا، اے اللہ، ہم تیری اس امانت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ آسمانوں نے انکار کر دیا، ہم تیری اس امانت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں نے انکار کر دیا، ہم تیری اس امانت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ زمینوں نے انکار کر دیا، ہم تیری اس امانت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو وجود دیا۔ کہا جائے کہ جس انسان کی وجہ سے آسمانوں تمہیں خلقت ملی تھی، زمینوں تمہیں پیدا کیا گیا تھا، پہاڑوں تمہیں ایک عروج دیا گیا تھا، تمہیں ایک طاقت دی گئی تھی۔ دنیا کے اندر رنگینی اس انسان کی وجہ سے ہے، دنیا کے اندر خوشبو اس انسان کی وجہ سے ہے، دنیا کے پھولوں کے اندر خوشبو اس انسان کے پسینے کی وجہ سے ہے۔ دنیا کو رنگینی ملی تو اس انسان کی وجہ سے ملی، دنیا کو زیب و زینت ملی تو اس انسان کی وجہ سے ملی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، میں نے ایک انسان کو وجود دیا، اس انسان کے قلب اطہر کو میں نے دھویا، پاک کیا، صاف کیا۔ اس انسان کو میں نے اپنے پاس بلایا، اس کو اپنا قرب عطا کیا۔ اس انسان کے لیے میں نے زمین کو مٹھی کے اندر بالکل تہ کر دیا۔ اس انسان کے لیے میں نے اس دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دنیا کو سمیٹ دیا۔ اس انسان کی وجہ سے میں نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر کے رہتی دنیا تک ہر انسان کو پیدا کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا تھا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی، ارے یہ آسمان نہ ہوتے، آپ کی ذات نہ ہوتی، یہ دنیا نہ ہوتی، آپ کی ذات نہ ہوتی، کوئی انسان پیدا نہ ہوتا، آپ کی ذات نہ ہوتی، دنیا کے اندر یہ تمام امور انجام نہ دیے جاتے، آپ کی ذات نہ ہوتی تو جہنم نہ ہوتی،
آپ کی ذات نہ ہوتی تو دنیا کے اندر یہ تمام تر اعمال کا تولنا، اعمال کا جاری ہونا کچھ نہ ہوتا. آپ کی ذات نہ ہوتی تو جنت نہ ہوتی. اللہ نے فرمایا حملہ الانسان، میں نے ایک انسان کو وجود دیا اور اس انسان کے قلب اطہر کے اوپر میں نے اس قرآن مجید کو اتارا، اور اتارنے کے بعد کہہ دیا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه. اے محمد آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کیجئے. میں نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے. ان علینا جمعه وقرآنه، میں اس قرآن مجید کی حفاظت بھی کروں گا، میں اس قرآن مجید کو جمع بھی کروں گا، میں اس قرآن مجید کی تشریح بھی کروں گا، میں اس قرآن مجید کو اپنے بندوں تک پہنچاؤں گا، میں اس قرآن مجید کو آپ کی امت تک پہنچاؤں گا. لا تحرک به لسانك لتعجل به، آپ جلدی نہ کیجئے اس قرآن مجید کو یاد کرنے میں. ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو بیان کریں گے، ہم اس کی تشریح کریں گے. اور آج 1400 سال ہو گئے قرآن مجید کو اترے ہوئے. آج یہ قرآن پہاڑوں سے ہوتا ہوا، جنگلوں سے ہوتا ہوا، دریاؤں سے ہوتا ہوا، جزیروں سے ہوتا ہوا، خانقاہوں سے ہوتا ہوا، مسجدوں سے ہوتا ہوا، مدرسوں سے ہوتا ہوا، مسجد نبوی سے ہوتا ہوا، جنگلوں سے ہوتا ہوا، گاؤں سے ہوتا ہوا اور آبادیوں سے ہوتا ہوا. آج دلی کے اس شہر کے اندر، اس مسجد کے اندر ہے. میرے اور آپ کے بچے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رہے ہیں. یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ مکتب، یہ ہمارے بچے. میں اگر کہوں تو ذرہ برابر میں غلط نہیں ہوں. اللہ کی قسم یہ صحابہ کے وارث ہیں، یہ صحابہ کے وارث ہیں. اصحاب صفہ کو دیکھنا ہو تو آؤ، ان مدرسوں میں آج بھی زندہ ہیں، بھوک کے عالم میں آج بھی ہیں، پیاس کی شدت کو برداشت کرنے والے آج بھی ہیں. مسجد نبوی کی درسگاہ دیکھنی ہو تو آؤ، پھٹے ہوئے بوریوں پر بیٹھ کر کے قرآن کو محفوظ کرنے والے میرے اور آپ کے بچے آج بھی ہیں، جو صحابہ کی، ابو ہریرہ کی، ابو لبابہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اس دنیا سے ختم نہیں ہوئے، ختم ہو جاتے تو قرآن ختم ہو جاتا، قیامت آ جاتی، دنیا کو وجود نہ ہوتا. یہ ہے تو اس دنیا کو وجود ملا ہوا ہے. یہ امانت کے محافظ ہیں، یہ قرآن کے محافظ ہیں. جن بچوں کو ہم انگلی پکڑ کر کے لاتے ہیں، استاذ کے پاس بٹھاتے ہیں، مولانا ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، ان کو نماز سکھاؤ، ان کو کلمہ سکھاؤ، اور پھر استاذ صاحب اس کی انگلی پکڑ کر کے الف سکھاتا ہے، با سکھاتا ہے، تا سکھاتا ہے. اس کا قاعدہ ختم ہوتا ہے، ناظرہ شروع کراتا ہے، ناظرہ ختم ہوتا ہے، حفظ کراتا ہے، حفظ ختم ہو جاتا ہے. یہ تمام ترتیب، یہ نظام، یہ کہاں سے آیا؟ یہ نظام آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت محمد الرسول اللہ کو دی تھی، اور پھر ظاہر اس دنیا سے تمام تر انبیاء آئے چلے گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اے نبی آپ کو بھی جانا ہے اس دنیا سے، لیکن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی آپ کو جو قرآن دیا گیا ہے میرے بندوں تک اس قرآن کو پہنچانا ہے، اس امانت کو پہنچانا ہے. نبی فاران کی چوٹیوں سے اتر کر کے آتا ہے، بدر کو زندہ کرتا ہے. کیوں؟ امانت کو پہنچانا ہے. احد کے میدان میں زخم کھاتا ہے. کیوں؟ امانت کو پہنچانا ہے. خندق کے اندر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے. کیوں؟
ہمیں دے گئے وہ چلے گئے. آج یہ امانت تابعین کے دور سے ہوتی ہوئی یہ علماء لیے بیٹھے ہیں، اس مسجد کے اندر لیے بیٹھے ہیں، اس مدرسے کے اندر لیے بیٹھے ہیں. کیا ہے؟ یہ وہی امانت ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کے بوجھ کو انسان نے برداشت کیا، جس کے بوجھ کو آسمان نہ برداشت کر سکے. غور کرنے کی بات ہے، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا وجود دیا، پہاڑوں کو وجود دیا، زمین کو ایسی سخت زمین بنایا، لیکن یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. کوئی دوسری قوم اپنی کتاب کو پیش نہیں کر سکتی. توریت والے توریت کو نہیں پیش کر سکتے کہ جو توریت کے حافظ ہوں، کیونکہ توریت تو خود محفوظ نہیں رہی. انجیل والے انجیل کے پڑھنے والے کوئی ایسا نہیں پیش کر سکتے جو انجیل کا حافظ ہو. انجیل تو خود محفوظ نہیں رہی. اور جاؤ دنیا کے خطے خطے میں جاؤ، جزیروں میں چلے جاؤ، سمندروں میں چلے جاؤ، جہاں مسلمان ہیں، جہاں انسان ہیں، جہاں قرآن ہے، وہاں قرآن کا حافظ ملے گا. کون؟ ننا منا بچہ قرآن پڑھنے والا، جس کو اپنی زبان بولنی نہیں آتی، اس کو قرآن پڑھنا آتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب ہمارا بچہ 6 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا بچہ اپنے سینے میں قرآن لیے ہوئے چلتا ہے، اللہ کی قسم زمین کا وہ حصہ رشک کرتا ہے، آسمان دیکھتا ہوگا تو فخر کرتا ہوگا، اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں تھی اس امانت کے بوجھ کو برداشت کرنے کی، اور یہ بچہ امت محمدیہ کا اپنے سینے میں لیے ہوئے قرآن کو چل رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت پڑھی ہوگی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، قرآن مجید کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں، قرآن مجید کے اوپر اعتراض کرنے والوں، قرآن مجید کے اندر شک اور شبہ رکھنے والوں، یاد رکھو قرآن مجید کو اتارنے والا میں ہوں، قرآن مجید کو نازل کرنے والا میں ہوں، اور میرا وعدہ ہے جب تک دنیا رہے گی اس قرآن کو میں محفوظ رکھوں گا. قرآن کے زیر زبر نقطے میں کسی حرف کے اندر کوئی شک نہیں. الحمد سے لے کر کے والناس تک قرآن وہی ہے جو محمد الرسول اللہ کے اوپر اترا تھا، اور یہ قرآن اسی طرح محفوظ رہے گا، ہمارا ایمان ہے. لیکن کیسے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی؟ آئیے میں آپ کو ایک مختصر سی تاریخ بتاتا ہوں. قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ قرآن کو اتارا گیا مسجد نبوی کے اندر، صحابہ نے قرآن کو محفوظ کیا، قرآن کی حفاظت کی. صحابہ اس دنیا سے جاتے رہے، بعد والوں تک قرآن کو دیتے رہے، قرآن کو محفوظ کرتے رہے، قرآن کے حافظ پیدا ہوتے رہے. اللہ کی قسم اگر آج میرا اور آپ کا بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے تو یہ قرآن کا حافظ صرف نہیں ہے، یہ قرآن کا محافظ ہے، یہ دین کا محافظ ہے، یہ شریعت کا محافظ ہے، یہ کلمے کا محافظ ہے. اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا میرے اور آپ کے بچے کے ذریعے سے اللہ وہ وعدہ پورا فرما رہا ہے. ہمارے اندر کیا ہے؟ کسی انسان کے اندر کیا ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ہمارے بچوں کا انتخاب کر رہا ہے. انسان میں نے تیرے بچے کا انتخاب کیا ہے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے. یہ قرآن کے حافظ نہیں تیار ہوئے صرف، یہ اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کرنے والے صرف نہیں ہیں. اللہ کی قسم یہ قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے اس طرح ہیں کہ قرآن کے زیر اور زبر کو محفوظ انہوں نے کیا ہے.
حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے ایک واقعہ سنا. فرمایا کہ مولانا محمد میاں رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دور کے اندر انگریز نے یہ فیصلہ کیا تھا اس ملک کے اندر کہ مسلمان جہاں دکھائی دے اس کو گولی مار دو، مسلمان کی مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے، مدرسوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے. یہ دلی آج آپ کو دلی دکھ رہی ہے، کم و بیش 1500 مدارس اور مکاتب چھوٹے بڑے اس کے اندر تھے. انگریز نے سب کے اوپر بلڈوزر چلا دیا اور یہ حکم دے دیا کہ جہاں کوئی عالم دکھائی دے اس سے بغیر اس کا نام اور شناخت پوچھے اگر تمہیں لگے کہ یہ مسلمان ہے گولی مار دو. ایک گاؤں سے انگریز کی فوج کا گزر ہوا. فوج نے دیکھا کہ چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچی زمین ہے، چھپر پڑا ہوا ہے اور ایک حافظ صاحب ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں. وہ انگریز فوج کا جو سپہ سالار تھا، جنرل تھا، وہ جوتے سمیت اس درسگاہ کے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان بچوں کے سامنے سے جو قرآن ہے سب جمع کرو. ایک طرف ہٹا لیے گئے، قرآن مجید کو سارے نسخوں کو ایک طرف جمع کر دیا گیا اور اس نے یہ کہا کہ ان کو آگ لگا دو، کوئی ایک نسخہ نہ جلے نہ بچے، سب کو آگ لگا دو. سب کو جلا دیا گیا. دیکھتے دیکھتے سارے قرآن مجید کے نسخے راکھ ہو گئے. بچے بیٹھے ہوئے، استاد صاحب بیٹھے ہوئے. جب سارے نسخے جل گئے تو وہ جو بچوں کو پڑھانے والے استاد تھے انہوں نے اس جنرل کو بلایا اور یہ کہا کہ آؤ بیٹھو. بٹھایا، ایک بچے کو بلایا، بیٹا پڑھ، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر. وہ بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے. تھوڑی دیر جب گزر گئی تو فوج کا جنرل کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہمیں بتلانا چاہتے ہو، کیوں سنا رہے ہو؟ تو حافظ صاحب نے کہا بڑے باروب لہجے کے اندر، او ظالم حکمران، جا کر کے اپنے خنزیر حکومت کرنے والوں سے کہہ دینا کہ تم قرآن کے نسخے جلا سکتے ہو، قرآن کے کاغذ جلا سکتے ہو، قرآن کے نظر آنے والی یہ تحریریں جلا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو تمہارے توپ کے گولے کم پڑ جائیں گے، بندوق کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، میری بچوں کے سینے کم نہیں پڑیں گے جو قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ لیے پھرتے ہیں. قرآن میرے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، ان کاغذوں کے اندر محفوظ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن مجید غلط طریقے سے چھپوایا گیا، اس کے اندر تبدیلی کی گئی، لیکن قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا. اللہ کے بندے کھڑے ہو جاتے اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، کنڈم کر دیا گیا. میرے بھائی، حقیقت میں یہ درسگاہیں یہ ہمارے اور آپ کے قرآن، اللہ کے کلام، اللہ کی شریعت، بلکہ میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت گاہ ہے. ان میں صرف ہم قرآن مجید کا درس نہیں دیتے، ان کے اندر ایمان کا درس دیا جاتا ہے. ایمان کو محفوظ اور ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے. آج آپ دنیا کے اندر، بلکہ میں کہوں کہ آپ اپنے شہر میں، اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں روزانہ خبریں آتی ہیں، روزانہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. ہمارے بچے مرتد ہو گئے، بچیاں مرتد ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے جب دین کی تعلیم نہیں دی، ان کو دین نہیں سکھایا، تو پھر غلط راستے پر تو چلنا ہے. یہ فرض ہے ہمارا
کہ ہم اپنی اولاد کو امانت سمجھیں اور اس امانت کو اللہ کے دین اور اللہ کے راستے پر لگائیں. صرف اس کے لیے دنیا کو تیار نہ کریں، صرف اس کے لیے ہم دنیا کو ہموار نہ کریں. دولت مند بنانے سے پہلے یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس کو قرآن والا بنائیں. ڈاکٹر بنانے سے پہلے ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پہلے دیندار بنائیں. انجینئر اور وکیل بنانے سے پہلے ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پہلے دیندار بنائیں. تب ہم اس کے لیے دنیا کے راستوں کو ہموار کریں تو پھر ہوگا یہ کہ دنیا دین کے تابع رہے گی. اور اگر ہم اس کو پہلے دنیا دار بنا دیں گے تو بھائی دین دنیا کے تابع ہو جائے گا، اور جب دین دنیا کے تابع ہو جاتا ہے تو گمراہی شروع ہو جاتی ہے. یہ گمراہی کا پہلا زینہ ہے. اس لیے آج آپ حضرات یقیناً یہاں والدین بھی ہوں گے ان بچوں کے کہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے، قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں. اور ان والدین کو کوئی انسان بدلہ نہیں دے سکتا. کل قیامت میں اللہ بدلہ دیں گے اور اللہ کا بدلہ بہترین بدلہ ہوگا. جب ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کے لے جائے گا، اے ابا جان، اے اماں جان، اے بھائی، اے رشتہ دار، چلو آج میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کرتا ہوں. جس دن ایک ماں اپنی اولاد سے آنکھیں چرائے گی، اس دن یہ ہماری اولاد کام آئے گی، یہ ہمیں لے جائے گی جنت کے راستے پر. یہ اولاد کام آئے گی، یہ ہمیں لے جائیں گے اللہ کے قریب اور اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. اے اللہ، انہوں نے تیرا قرآن، تیری کتاب میرے سینے میں محفوظ کروایا تھا، یہ سبب بنے تھے تیرے قرآن کو، تیرے دین کو میں اپنے سینے میں محفوظ کر سکا تھا. قابل مبارکباد ہے وہ والدین کہ جن کے بچوں نے آج قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور جو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں. قابل مبارکباد ہے وہ بھائی، وہ رشتہ دار کہ جن کے بچے ان مدارس میں آ کر کے دین کو سیکھتے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کے علم کو لیے ہوئے پھرتے ہیں. ہم دین کے محافظ ہیں، ہم قرآن کے محافظ ہیں، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی یہ جھنڈا سر بلند رہے گا انشاءاللہ. میرے بھائی، آج کا دور ایسا دور ہے کہ ہم اور آپ بڑے تاریک زندگی گزار رہے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو شریعت سکھائیں، انہیں بتلائیں کہ تم کون ہو، تم مسلمان ہو، تم کس کی امت ہو، تمہیں کیا ہونا چاہیے، تم پہلے کیا تھے. انہیں یہ سکھایا جائے گا تب وہ گمراہی کے راستے سے بچ سکیں گے، ورنہ آگے آنے والا دور آج کے دور سے زیادہ خطرناک ہے، بہت خطرناک دور ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کریں، ان مدارس سے خود بھی جڑیں اور اپنے بچوں کو بھی لا کر کے جوڑیں، اور ان علماء کی کمر پہ ہاتھ رکھیں. مولانا رات کے اندھیرے میں بلاؤ گے تو حاضر ہے، مولانا دن کے اجالے میں بلاؤ گے تو حاضر ہے. ہمیں یہ دین کی درسگاہیں آباد رکھنی ہے، اس لیے کہ ہمارا تشخص ان مدرسوں سے ہے، ان مسجدوں سے ہے، علماء سے ہے، آپ سے ہے. اگر تم نہیں، یہ مسجدیں نہیں، یہ مدرسے نہیں، تو پھر ہمارا تشخص بھی اس ملک کے اندر، اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا. اس لیے خوب ضروری ہے کہ ہم بھی جڑیں ان مدارس سے اور اپنے بچوں کو بھی جوڑیں ان مدارس سے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سمجھ میں بات آئی ہوگی انشاءاللہ. آئی بھائی سمجھ میں کچھ بات؟ سمجھ میں بات آئی بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو کامیاب اور کامران فرمائے. وآخر دعوانا الحمد